اصل حقدار تاریخ 16 مارچ 2011 شام کا وقت مقام فوکوشیما جاپان۔ آج زلزلے کو 5 دن گزر چکے ہیں۔ یہ مقامی اسکول میں ایک چیریٹی آرگنائزیشن پناہ گزینوں میں خوراک تقسیم کر رہی ہے۔ ایک بہت لمبی قطار میں لوگ اپنی باری کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ قطار کے آخر پر ایک 9 سال کا ایک معصوم سا بچہ بھی کھڑا ہے جس کے ماں باپ کو ایک سونامی کا ایک ظالم ریلا اس کی آنکھوں کے سامنے بہا کر لے گیا تھا اور وہ اس وقت تیسری منزل پر موجود تھا، اس لیے بچ گیا۔ اس سیلاب میں اس کے تمام رشتہ دار بہہ گئے تھے۔ بچہ قطار میں کھڑا سردی سے آہستہ آہستہ کانپ رہا ہے۔ اس نے صرف ایک نیکر اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور شام کے اترنے کے ساتھ سردی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک پولیس مین کی نظر اس پر پڑتی ہے۔ وہ اس کے قریب جاتا ہے، اپنی جیکٹ اتار کر اس کو پہنا دیتا ہے، پھر اپنے حصے کی خوراک کا پیکٹ بچے کو دے کر کہتا ہے، بیٹا قطار بہت لمبی ہے، شاید آپ کی باری آنے سے پہلے خوراک کا ذخیرہ ختم ہو جائے۔ آپ میرے حصے کی خوراک لو اور جا کر آرام کرو، سردی زیادہ ہو رہی ہے، بیمار ہو جاؤ گے۔ بچے نے پیکٹ لیا اور خاموشی سے جا کر خوراک کے ڈھیر پر رکھ دیا اور واپس آ کر پھر قطار میں کھڑا ہو گیا۔ پولیس والے نے پوچھا، بیٹا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ خوراک تو میں نے آپ کے کھانے کے لیے دی تھی۔ 9 سال کا بچہ بولا، سر آپ کا شکریہ، لیکن یہاں قطار میں مجھ سے کہیں بھی زیادہ بھوکے لوگ موجود ہیں۔ اگر ان کی ضرورت سے زیادہ کھانا بچ گیا تو میں بھی کھا لوں گا، ورنہ ایک رات کی بھوک تو برداشت کر ہی لوں گا۔ آپ کا کیا خیال ہے، شاید صرف ایک بچے کے والدین اچھے تھے جنہوں نے اس کی اتنی اچھی تربیت کی تھی؟ نہیں، سونامی کے 6 ماہ بعد جب عام جاپانی شہریوں کو ملبے کے ڈھیروں سے 7 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کے کرنسی نوٹ اور قیمتی اشیاء ملی تو انہوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ اسی طرح ایسی 6000 تجوریاں ملیں جن میں 30 ملین ڈالر کی قیمتی اشیاء تھیں، وہ بھی پولیس کے حوالے کر دیں اور پولیس نے تمام اشیاء اور رقوم بچ جانے والے افراد کو ڈھونڈ کر ان تک پہنچائیں۔ اپنے پیارے ملک پاکستان میں ایک خوفناک بس ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ کچھ قریبی آبادیوں کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں۔ وہ لوگ ان کی جانیں بچانے کے لیے کچھ نہیں کرتے بلکہ زخمیوں اور فوت ہو جانے والوں کا قیمتی سامان اور رقوم سمیٹ کر چل دیتے ہیں۔ ایک زخمی خاتون ان کو آواز دے کر کہتی ہے کہ میرا قیمتی زیور لے لو مگر میرے معصوم زخمی بچے کی جان بچا لو۔ مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ اقبال کا ایک شعر ہے، رحمتیں تیری ہیں اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ آپ کے خیال میں رحمتوں کا حقدار کون ہے اور برق سے جلائے جانے کا حقدار کون؟